ان کے ساتھ مذاکرات جسٹ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. باقی رہ گئی اسٹیبلشمنٹ تو یہ سارے کے سارے یہ جتنا بھانمتی نے کنبہ جوڑا ہوا ہے, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھانمتی نے کنبہ جوڑا, یہ فیکس ہیں. جیسے اس ملک کا دودھ جعلی ہے, اسی طرح اس ملک کے یہ پولیٹیشنز جعلی ہیں, مصنوعی ہیں. اور یہ خود اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا کیا نہیں کہتے رہے. ہماری یادداشتیں یہ عجیب ہیں. کل تک نواز شریف کیا زبان بول رہا تھا, بتائیں آپ. بالکل سر, لندن میں کیا زبان بول رہے تھے, کہاں سے شروع ہوا یہ, میں سنیں نا, کہاں سے شروع ہوا یہ آدمی. میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, پھر کیا جدے بھاگ گیا, کبھی لندن بھاگ گیا. تو ان کے ساتھ کسی نے کیا مذاکرہ, پہلے سب سے پہلے اگر انگلی اس ملک میں کسی نے اٹھائی اسٹیبلشمنٹ پہ, پیپلز پارٹی نے کبھی بدتمیزی نہیں کی, وہ تو یہ لوگ ہیں. اچھا, اب فیصلہ کن رول ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا. ایز این آرڈنری سٹیزن آف دس کنٹری, سیمی لٹریٹ, سیمی ایجوکیٹڈ حسن نثار بلیوز ان دس. اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کو تانے دیتے ہیں, ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ they are the ones who are calling the shots. So why? That is, they are the establishment is the only organized, disciplined force in this country. یہ ہمارے دیکھیں بات سنیں, پاکستان کی جمہوریت میں نے کبھی اس کو نہیں مانا, پاکستان کی سیاست کو سیاست نہیں مانا, یہ خباثت ہے. پاکستان کے سیاستدان کو سیاستدان نہیں مانا. ہر کاروبار میں نقصان ہوتا ہے زندگی میں, یاد رکھنا بیٹا. کبھی کسی سیاستدان کو دیکھا اس پہ ڈکلائن آیا ہو, فوج ریٹائر ہوئی, یہ جان ہی نہیں چھوڑتے. پہلے ابا آ گیا, بھائی آ گیا, سمدھی آ گیا, دھی آ گئی, بھتیجا آ گیا, پتر آ گیا, وہ جان ہی نہیں چھوڑتے. اسٹیبلشمنٹ ایک ڈسپلن فورس ہے. ایک بندہ آتا ہے, چلیں ایکسٹینشن لے لی, 2 لے لی, چلے گئے, نام بھی نہیں یاد ہوتا کسی کو. مجھے پچھلے 3 آرمی ترتیب میں مجھے نام بتا دو, مجھے تو نہیں یاد. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ان کے ساتھ کسی نے کیا بات کرنی ہے. باقی رہ گئی اسٹیبلشمنٹ, تو اس کا جو میکرو لیول ظاہر ہے وہ ملکی مفاد ہے, ملکی سالمیت ہے, ملک کی مضبوطی ہے, جو بھی ہے. اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں. اپنے لوگوں کو پھر نوازتے ہیں. تو یہ جو اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا ہے سر, یہ کس کانٹیکس میں بنایا ہے؟ یہ بھی کیا یہی خواہش ہے, یا پھر یہ جو خاندانی کچھ ایشوز تھے اس کو اوور کم کرنے کے لیے بنایا ہے؟ کیونکہ آلریڈی ایک پرائم منسٹر کے بعد ڈپٹی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, آپ بالکل 100% ٹھیک کہہ رہے ہو. ایک یا 2 مثالیں ہیں اس کی, اور اس میں دیکھیں بات سنو. ایک شہباز شریف صاحب غیر فطری طور پہ اپنا وہ مظاہرے کرتے رہے جو بالکل جعلی ہے. پیروں کو ہاتھ لگا رہے ہیں, گوڈوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں, جب یہ پی ڈی ایم. اچھا کیا, واٹ از دیٹ؟ وہ بھائیوں کے درمیان ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, نسلوں سے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے ادب آداب کیا ہوتے ہیں. ایسا تھوڑی ہے جیسے یہ کرتے رہیں. لیکن یہ تب تک کہ جب تک یہ اپنے طور پہ یہ ایک قدم جہاں جمانا چاہ رہا تھا, جما نہیں لیے انہوں نے. اس کے بعد کیا ہوا, یہ عزت احترام اور پروٹوکول بڑے بھائی سے زیادہ ایک پاپولر لیڈر کا تھا. اب نواز شریف پاپولر کیا, وہ تو لیڈر ہی نہیں ہے. ہی ہیز لاسٹ ہز جو بھی کرزما کہہ لو, امیج کہہ لو, پاپولیرٹی کہہ لو, جو بھی کہہ لو, روٹس کہہ لو, جڑیں سوکھ گئی ہیں اس درخت کی. اب پھر کیا ہے, اب وہ رہ گئے صرف برادر خرد. برادر خرد کی قسمیں ہوتی ہیں, برادران یوسف بھی ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ نے پڑھا ہوگا. پھر ایک برادر ہوتا ہے, ایک برادر ہوتا ہے, ایک برادر خرد برد ہوتا ہے, ایک برادر خرد ہوتا ہے, ایک برادر خرد برد ہوتا ہے. وہ خرد برد جہاں بھی ہو. دوسری بات, شریکہ کہتے کس کو ہیں؟ میرا آپ کا نہیں بیٹا شریکہ ہو سکتا, جو کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں صاحب ان کا بھی نہیں, میرا کسی سے کوئی شریکہ نہیں. شریکہ ہوتا ہے جو ماں کے دودھ, باپ کے ورثے اور اقتدار میں شریک ہو. یہ ان کے والد کا چمتکار تھا کہ یہ آ گئے. ورثہ تو ان کے والد کا ہے, بنیادی طور پہ تو ہی از دا مینٹور. موجد تو اس خاندان میں سے ہے, ان کا کیا کوئی آگا پیچھا سیاست, یہ وہ تو ان کا تو کام ہی نہیں تھا.
یہ دستکار لوگ تھے، والد بریلینٹ تھے، یہ جو وہ زمانہ شناس ہے، یہ وہ سارا. اب بھائی کو سر پہ بٹھانے کی وجہ اور تابع داری کی اتنی وجہ یہ ہے کہ یہ واز اے پاپولر لیڈر. اب پاپولیرٹی ہو گئی ہے، ختم، دونوں ہیں برابر. اب جو سمارٹ ہوگا وہ 4 دن کی موج کر لے گا.